أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم۔ آج تراویح کا آغاز سورہ نساء سے ہوگا۔ سورہ نساء، اس میں بھی بہت سے اہم احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک تو ان معاملات کا ذکر کیا گیا ہے جو باہمی معاملات کہلاتے ہیں، جیسے یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ ہو، کیا بیوہار ہو، اور ایسے ہی جو اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے، قرآن کریم کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو معاملات ہونے چاہیے ان کا بھی تذکرہ ہے، اور ایسے ہی دیانات یعنی بعض احکام جن کا تعلق خاص مسلمانوں سے ہے ان کا بھی تذکرہ ہے۔ اس آیت کی جو ابتدا ہو رہی ہے، اس صورت کی جو ابتدا ہو رہی ہے، وہ ایک بہت اہم آیت سے ہو رہی ہے جو خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس میں دنیا میں بسنے والے سارے ہی انسانوں کو خطاب ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، صرف ایمان والوں کو نہیں، اور ویسے بھی قرآن کریم یہ ہر فرد بشر کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے۔ اللہ کے ہر بندے کی ہدایت کا سامان اس میں موجود ہے۔ جہاں خاص احکام ہوتے ہیں وہیں یا ایھا الذین آمنوا عام طور سے کہا جاتا ہے جن کا تعلق مسلمانوں سے ہوتا ہے، ورنہ توحید کی بات ہے، شرک کی قباحت ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اللہ کی قدرت کا تذکرہ، تو ایسے دلائل قدرت میں غور کی دعوت چونکہ سب کو ہے، تو اس لیے ایسے موقع پر یا ایھا الناس کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ رب العزت نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو اتنی بھری پوری دنیا ہے، اللہ رب العزت نے یہ جو پوری کائنات بسائی ہے، سب سے پہلے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو ایک ہی جان سے سب کو پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم ہی اس کی اصل ہے، اور ان سے حضرت حوا کی تخلیق ہوئی، اور پھر حضرت آدم اور حضرت حوا کے ذریعے بہت سے مرد، بہت سے عورتوں کو پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، جس اللہ کا تم واسطہ دیتے ہو، ایک دوسرے سے اس کے ذریعے سوال کرتے ہو، والارحام، اور قرابت کا اور رشتہ داری کا بھی خیال رکھو۔ اس میں یہ جو ارحام ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ آدمی صلہ رحمی اختیار کرے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہے کہ اللہ اس کے رزق میں برکت عطا کریں اور اس کے عمر میں درازی عطا کریں،
اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، فلیصل رحمہ۔ بہت ساری روایات میں اس کی تاکید ہے، اس لیے اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کریں۔ والدین کے علاوہ چچا ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، اور بھی جتنے ہیں جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، سب کی دلداری کرنی چاہیے اور توڑنے کے بجائے جوڑنے کا مزاج ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں نے پہلی ہدایت اور پہلی بات جو آپ کی زبان مبارک سے سنی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ بہت اہم روایت ہے کہ لوگوں سلام کو عام کرو۔ دوسری روایت میں ہے کہ ہر مسلمان کو سلام کرنا ہے، جنہیں آپ پہچانتے ہیں انہیں بھی، جنہیں نہ پہچانتے ہیں انہیں بھی۔ تو سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ۔ اطعموا الطعام، بہت سے غریب ہیں، فقیر ہیں، کمزور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیشہ ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو اٹھو، اللہ کے سامنے رو گڑاؤ جبکہ دنیا سو رہی ہو۔ اگر تم یہ کام کر لو گے تدخلوا الجنۃ بسلام، تو اطمینان اور سکون کے ساتھ جنت میں تمہارا استقبال ہوگا۔ ان حالات میں جبکہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، ان ہدایات پر عمل کرنے کے مواقع بھی ہیں اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ ہمیں اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے اور رات کو بھی خصوصیت کے ساتھ اٹھ کر اپنے خدا کے حضور گڑ گڑانا چاہیے۔ وقت ہی وقت ہے، صرف سونے میں ہی مزہ نہیں ہے، رات کو اٹھ کر دیکھیے اور اللہ کے سامنے روئیے، دیکھیے زندگی میں کتنا لطف بڑھ جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو نماز پڑھو، اللہ کے سامنے کھڑے رہو، اطمینان سکون سے جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، اس کے بعد کچھ احکام ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ یتیموں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یتیم یعنی وہ نابالغ بچہ یا بچی جس کے والد کا انتقال ہو گیا، اس کا جو مال ہے اس مال کو ان یتیموں کو دے دیا کرو۔ مال ہڑپ کرنا یہ سمجھ کر کہ اب اس کی طرف سے کوئی اس کی حفاظت کرنے والا، دفاع کرنے والا نہیں ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، جو یتیم کا مال ہے اور حق ہے وہ اسے ضرور دو، ایسا بھی مت کرو کہ اس کے مال میں سے اچھا چھانٹ لیا اور اس کی جگہ پر کوئی خراب مال دے دیا، ایسا مت کرو۔ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملاؤ بھی مت کہ جس سے ان کے حق کا حساب رکھنا مشکل ہو جائے اور حق تلفی ہو سکے۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی بھی یتیم ہو، بے سہارا ہو اور بے آسرا ہو، اس کا مال ہڑپ کر لینا، اس کے حق کو دبا دینا، اس کو پریشان کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اس میں ایک بہت اہم ہدایت ہے، خاص کر زمانے جاہلیت میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں ایک رواج تھا، وہ ہوتا یہ تھا کہ یتیم بچی ہے، مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے لیکن اس کے والد کا انتقال ہو گیا، تو اب جو اس کا والی اور نگراں ہوتا تھا وہ کبھی ایسا کرتا تھا کہ وہ اس یتیم بچی سے خود ہی نکاح کر لیتا تھا، حالانکہ پہلے سے وہ شادی شدہ ہے اور اسے اس نکاح سے کوئی خاص رغبت نہیں، اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں،
لیکن وہ اس بچی سے، اس لڑکی سے نکاح کر لیتا تھا، اور یہ اس لیے تاکہ اس کا جو مال ہے، اس کی جو دولت ہے، وہ بھی ہمارے گھر میں ہی رہ جائے اور وہ کسی اور کے ہاتھ نہ لگے، چاہے اس میں لڑکی کے جذبات کا خون ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اس روش پر بندش لگائی کہ نہیں، اگر تم ان یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو ان سے نکاح مت کرو۔ نکاح کے لیے دوسری خواتین ہیں، تم ان عورتوں سے نکاح کرنا چاہو کر لو، شریعت نے اجازت دی ہے۔ ایک وقت میں ایک سے زائد، 2 کی بھی اجازت ہے، 3 کی بھی اجازت ہے، 4 کی بھی اجازت ہے، لیکن ایک شرط کا خاص خیال رکھنا ہے جو قرآن کریم نے کہا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ لیکن اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف اور برابری کے پیمانے کو قائم نہیں رکھ سکو گے، ہو سکتا ہے کہ تم ظلم اور زیادتی کے شکار ہو جاؤ، فواحدہ، تو ایک ہی خاتون سے نکاح کرو تاکہ اس کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اس لیے کہ شریعت میں، اسلام میں صرف مردوں کے ہی حقوق نہیں ہیں، یہ اسلام واحد مذہب ہے۔ مرتبہ یہ صاف نعرہ دیا، ان لزوجک علیک حقا، یاد رکھو تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ بیوی کی صرف ڈیوٹی نہیں ہے بلکہ اس کے بھی رائٹس ہیں، اس کے بھی حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، جن عورتوں سے نکاح کرنا ہے ان کے ساتھ زور زبردستی مت کرو، ان کا جو مہر حق واجب ہے اس مہر کو ادا کرو اور خوش دلی سے ادا کرو، ورنہ عام طور سے یہ ہوتا ہے طریقہ اب ختم ہونا چاہیے، عورتوں کو ان کا مہر ادا کرو اور پوری خوش دلی سے دو، زور زبردستی کا ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ پھر وہ عورتیں اس کی مالک ہیں، اگر وہ خود اپنی طرف سے کچھ معاف کرنا چاہیں اپنی خوش دلی سے تو وہ الگ بات ہے، تمہارے لیے جائز ہے۔ ایک اور حکم آگے ہے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، کہ وہ لوگ جن میں صحیح شعور نہیں ہے، وہ اپنا مال صحیح جگہ استعمال کرنے کی ابھی صلاحیت نہیں رکھتے، تو انہیں ان کا مال مت دو۔ جیسے کوئی نابالغ بچہ ہے یا کوئی بالغ ہو گیا ہے لیکن اس کے اندر شعور نہیں ہے، تو اس کے جو اولیاء ہیں، اس کے جو سرپرست ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان مال کو ابھی اپنے قبضے میں رکھو، ان کے سپرد مت کرو، اس لیے کہ یہ مال جو ہے یہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہت اہم ذریعہ ہے، یہ کھیل نہیں ہے کہ کسی کو بھی سونپ دیا اور وہ اس مال کو برباد کر دے، چاہے اسے سمندر میں ڈال دے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کوئی نابالغ بچہ ہے، یتیم بچہ ہے، وہ اگر اس کے نام پہ مال ہے، اس کا بینک بیلنس ہے یا یہ کہ کوئی دوسری چیز ہے، تو اس کو ابھی اپنی تحویل میں رکھو، پھر جب ان میں عقل اور شعور کا احساس ہو جائے، وہ بالغ ہو جائیں یا بلوغ کے بعد یعنی 10 سال کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ اب جو اس سے پہلے کے آثار تھے وہ ختم ہو گئے، تو اس وقت ان کے سپرد کر دو۔ وَاقْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور اس سے پہلے اس مال کو ان کے اوپر خرچ کرو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اسی کا تذکرہ ہے کہ یتیم کے مال کو اپنے پاس رکھو، البتہ دیکھتے رہو، کبھی کبھار ان کے ذریعے کوئی معاملہ بھی کرواؤ تاکہ پتہ چلے کہ اس کے اندر شعور پیدا ہو گیا یا نہیں۔ پھر جب ان کے اندر عقل آ جائے، سمجھداری آ جائے، تب ان کا مال ان کو دے دو، اور ان کے مال کو اس طرح مت ہڑپ کرو، مت کھاؤ کہ فضول خرچی کر رہے ہو، یا یہ کہ ان کے بڑے ہونے سے پہلے ہی وہ مال جلدی جلدی ختم ہو جائے، ایسی حرکتیں اچھی بات نہیں ہیں۔ اور آگے یہ بھی حکم ہے کہ جو ان یتیموں اور غریبوں کے مال کی دیکھ ریکھ کرے گا، ان بچوں کے بزنس کو سنبھالے گا، وہ اپنا خرچ کیسے پورا کرے گا؟ تو قرآن کریم نے کہا ہے کہ اگر وہ خود مالدار ہے تو اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ ان غریب اور یتیم بچوں کے مال کو اپنی ذات میں خرچ نہ کرے۔
اور یعنی یہ جو مال والے بچے ہیں یا یہ کہ جن کا مال اس کی تحویل میں ہے، لیکن اگر اس کا وقت اس میں لگ رہا ہے اور وہ واقعتاً محتاج ہے تو وہ صحیح طریقے پر، جو عام طریقے سے مناسب طریقہ ہے، اس طریقے پر وہ اس مال میں سے اپنا خرچ بھی لے سکتا ہے۔ اور آگے ایک ہدایت اور بھی ہے کہ جب یہ بچے سن شعور کو پہنچ جائیں اور ان میں سمجھداری آ جائے تو ان کا مال جب انہیں سپرد کیا جائے تو کہا جا رہا ہے کہ کچھ گواہ بھی بنا لو، اور تاکہ بعد میں کوئی اس طرح کا مسئلہ کھڑا نہ ہو۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ ایک اور اہم حکم آگے ذکر کیا جا رہا ہے، جیسا کہ بتایا گیا کہ سورہ نساء کے معنی ہی ہے خواتین اور عورتیں۔ اس میں بہت سے وہ احکام بھی ہیں جن کا تعلق عورت سے بھی ہے، اور بعض وہ بھی ہیں جن کا تعلق عورت اور مرد دونوں سے ہے۔ اس آیت میں ایک بہت اہم حکم کو ذکر کیا گیا ہے۔ شریعت کے آنے سے پہلے اسلام سے پہلے عربوں میں، بلکہ اور بھی بہت ساری دنیا کی قوموں میں یہ رواج تھا کہ مرنے والے کے ترکے میں سے عورتوں کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا۔ عربوں نے تو اپنے یہاں ایک الگ ہی ضابطہ بنا رکھا تھا، اسی کے مطابق ان کے یہاں فیصلے ہوتے تھے کہ میراث کا حقدار وہی ہوگا جو گھوڑے پر سوار ہونے کی صلاحیت رکھے اور بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرے، یعنی صرف مرد کو دیا جائے گا، اور مرد بھی وہ ہو جو بالغ ہو چکا ہو۔ لہذا اگر بیٹیاں ہیں، خواتین ہیں، تو ان کو میراث میں سے کوئی حق نہیں ملتا تھا، یا ایسے ہی باپ مر گیا لیکن اس کی اولاد ہے لیکن اگر وہ نابالغ ہیں تو انہیں بھی کچھ نہیں ملتا تھا۔ یہ صورتحال چلی آ رہی تھی۔ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انتقال ہوا۔ ان کے مرنے کے بعد اچھا خاصا مال بھی تھا۔ انہوں نے اپنی ایک بیوہ کو چھوڑا اور 2 بچیاں تھیں، اور ایک بیٹا تھا لیکن وہ ابھی نابالغ تھا۔ ان کی بیوہ جو تھیں وہ بہت پریشان ہوئی، ان بچوں کی ماں، لیکن جاہلیت کے دستور کے مطابق حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کے جو چچا زاد بھائی تھے انہوں نے سارے مال پر قبضہ کر لیا۔ حالانکہ حضرت اوس کی بیوہ نے، ان کی اہلیہ نے ان سے یہ گزارش کی کہ ٹھیک ہے، اگر اس مال پر آپ کا حق بنتا ہے تو آپ لے لیجئے، لیکن کم از کم میری یہ جو 2 بیٹیاں ہیں، میری ان بیٹیوں کو اپنی نکاح میں قبول کر لیجئے تاکہ میں اس کی وجہ سے اطمینان محسوس کروں گی۔ لیکن انہوں نے ان بیٹیوں کو نکاح میں بھی قبول نہیں کیا اور اس بچے کو بھی کچھ نہیں دیا، اور حضرت اوس بن ثابت کی اہلیہ کو بھی کچھ نہیں دیا، اور پورے مال پر قبضہ کر لیا۔ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی اہلیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے پوری صورتحال اور اپنے درد اور کرب کا اظہار کر دیا۔ اس وقت تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا، لیکن اس کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل کر کے اس ظالمانہ قانون کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اللہ نے فرما دیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ دیکھو ماں باپ کے مرنے کے بعد اور رشتہ داروں کے مرنے کے بعد جو مال بچ جاتا ہے، جو مال رہ جاتا ہے، اس میں مردوں کا حصہ ہے، لہذا مرد بھی وراثت میں حقدار ہوں گے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور اسی طرح عورتوں کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا، یعنی خواتین کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ کتنا حصہ کس کو ملے گا اس کی تفصیل اگلی آیات میں ہے۔ مما قل منہ او کثر، خواہ مرنے والا تھوڑا مال چھوڑے تو بھی اور بہت سارا مال چھوڑ کر جائے تو بھی، ایسا نہیں کہ اس میں اس کے نابالغ بیٹے کو محروم کر دیا جائے گا یا اس کی بیٹیوں کو نہیں دیا جائے گا۔ قرآن کریم نے صاف کر دیا، نہیں، جس طرح باپ کے مال میں بیٹوں کا حق ہے اسی طرح اس کی میراث سے بیٹیوں کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا،
اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب میراث کا مال تقسیم کیا جائے اور اس تقسیم کے وقت کچھ رشتہ دار آ جائیں، یعنی وہ رشتہ دار جن کا میراث میں حصہ نہیں ہے، اور یتیم آ جائیں، غریب آ جائیں، تو اس میں سے انہیں بھی دے دو اور ان سے اچھے انداز سے گفتگو کرو، یعنی ان کی بھی دلداری کرنی چاہیے، یا تو سب کی اجازت سے اس میں سے دے دیں، یا اپنے اپنے حصے میں جو آیا ہے اس میں سے انہیں دے دیں، اور ان رشتہ داروں کو کہہ دیں کہ آپ کا شرعی اعتبار سے تو حق نہیں بن رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ یہ قبول کر لیں، اگر نہ دینا ہو تب بھی کہہ دیں، اچھے انداز سے ان کے ساتھ پیش آئیں، اور غریبوں اور یتیموں کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیا کریں جس سے ان کا بھی جی خوش ہو جائے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ۔ قرآن کریم نے ایک نفسیاتی بات فرمائی ہے کہ دیکھو، کسی کی بھی اولاد ہے، مرنے والا تو مر گیا، اس کی اولاد کو اس کا حق ملنا چاہیے، کسی کا حق ہڑپ کر لینا یہ تو بہت بری بات ہے۔ تم یہ سوچو کہ اگر تمہارا انتقال ہوتا اور تمہارے بچوں کے ساتھ، تمہاری بچیوں کے ساتھ، تمہاری بیوی کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا بیوہار کرتا، اس طرح کا اگر معاملہ کرتا کہ وہ سارا مال اگر ہڑپ کر لیتا تو تمہارے اوپر کیا گزرتی؟ تو ایسے ہی یہ جو بچے ہیں یہ بھی کسی کی اولاد ہیں، کسی کے لاڈلے ہیں، ان بچوں کا اگر حق بن رہا ہے تو ان کا حق انہیں ملنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ گاؤں کے یا سماج کے کچھ دبنگ لوگ ہیں اور وہ ان کو ان کے حق سے محروم کر رہے ہیں، یا یہ کہ ان کو پریشان کر رہے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ قرآن کریم نے بہت صاف لفظوں میں کہا کہ دیکھو، جو لوگ یتیموں کا اور کمزوروں کا مال ظلمن اور ناحق کھاتے ہیں، یتیموں کا مال یا تو باپ نے چھوڑا، یا یہ کہ اس کے ماں کے نام پر یا ان بچوں کے نام پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اسکیم ہے جس کے پیسے گاؤں میں آ رہے ہیں، محلے میں آ رہے ہیں، لیکن وہاں کے چند لیڈر ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ ان پیسوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں، یا یہ کہ اس میں سے بہت تھوڑا اس بیوہ کو لا کے دے رہے ہیں تاکہ جس سے وہ اپنے بچوں کی پرورش کر سکے، غلہ آ رہا ہے اس میں خرد برد کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا یاد رکھو، یہ جو تم ظلمن ان بچوں کا مال کھا رہے ہو، انما یاکلون فی بطونہم نارا، ایسے لوگ اپنے پیٹ میں آگ کو انڈیل رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور ان سب کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے حوالے کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ ہر ایک کے حق کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ تو پچھلی آیت میں یہ بتلایا گیا تھا کہ عورتوں کو بھی میراث سے حصہ ملے گا اور مردوں کو بھی ملے گا، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اس آیت میں اس کی اب تفصیل ہے، بہت حد تک تفصیل کر دی گئی ہے، اور کچھ اور مسائل ہیں وہ حدیث میں تفصیل کے ساتھ بتلا دیے گئے ہیں، اور یہ پورا ایک فن ہے جس کو فن فرائض کہا جاتا ہے کہ کس مرنے والے نے جو مال چھوڑا ہے اس میں سے کس کو کتنا ملے گا، کس کا کیا حق بنے گا، اور علماء کرام اس کے مسائل بتاتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہاں جو کہا گیا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور اولاد کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ مذکر کو یعنی بیٹے کو مؤنث کا دو مؤنث کے حصے کا ڈبل ملے گا۔ یعنی مثلا اگر مرنے والے نے ایک بیٹا اور دو بیٹیوں کو چھوڑا ہے تو اس کا پورا مال جو بانٹا جائے گا وہ 4 جگہوں پر تقسیم کیا جائے گا، اس میں سے 2 حصہ بیٹے کا ہو جائے گا اور ایک حصہ بیٹی کا ہوگا۔ تو بیٹے کا حصہ یہ بیٹی کا ڈبل ہوا کرتا ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور اگر مرنے والے کی بیٹیاں ہیں، وہ بیٹیاں 1 سے زائد ہیں، چاہے وہ 2 ہیں یا یہ کہ 3 ہیں، تو اس کے مال کا 2/3 حصہ انہی کو دیا جائے گا۔ اگر 2 بیٹیاں ہیں تو وہ آپس میں 2/3 مال تقسیم کر لیں گی، اور اگر 3 ہیں یا 4 ہیں وہ آپس میں تقسیم کر لیں گی۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر انتقال جس کا ہو رہا ہے اس کی صرف ایک بیٹی ہے تو اس نے جتنا مال چھوڑا ہے، چاہے وہ اشیاء کی شکل میں ہو یا یہ کہ کیش ہے یا اس نے پراپرٹی کچھ لے رکھی ہے، کچھ بھی ہے، ان سب کا آدھا یعنی 50% وہ اس بیٹی کو دے دیا جائے گا۔
ولی ابویہ لکل واحد منہم السدس مما ترک ان کان لہ ولد، اور باقی جو بچے گا وہ اس کے جو رشتہ دار ہیں یا والدین ہیں ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ اسی طرح والدین کے لیے بھی ہے کہ باپ کو کتنا ملے گا اور ماں کو کتنا ملے گا، بعض صورتوں میں چھٹا ملتا ہے، بعض صورتوں میں تہائی حصہ ملتا ہے، اس کی ساری تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ اور یہ تو اولاد کے کو کتنا ملے گا اس کی تفصیل ہے۔ اگلی آیت میں یہ ہے کہ میاں بیوی کے مال میں سے ایک کے مال میں دوسرے کا حصہ کتنا ہوگا، اس کی بھی یہ تفصیل ہے یہاں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، کہ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو بیوی کے انتقال کے بعد بیوی کا جتنا مال تھا، اس کے نام پہ جتنی چیزیں تھیں، ان میں سے آدھا اس کے شوہر کو ملے گا، لیکن آدھا شوہر کو اس وقت ملے گا جب کہ اس نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی ہے۔ لیکن اگر بیٹا ہے یا کوئی بیٹی ہے تو پھر پورا آدھا نہیں ملے گا، بلکہ اب شوہر کو 1/4 ملے گا، یعنی اس پورے مال کو 4 جگہ بانٹا جائے گا اور 1/4 اس کو مل جائے گا اور باقی مال جو ہے اس کی اولاد کا ہوگا۔ یہ تو اس وقت ہے جب بیوی کا انتقال ہو جائے، اور اگر شوہر کا انتقال ہو تو اس کا بھی مسئلہ قرآن کریم نے ذکر کر دیا ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس صورت میں اس کی بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا۔ شوہر کا جتنا مال ہے اس مال کو 4 حصوں میں کر کے اس کا 1 حصہ بیوی کو دے دیا جائے گا، لیکن جبکہ کوئی اولاد نہ ہو۔ لیکن اگر اولاد ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ من بعد وصیۃ توصون بها او دین، لیکن اس میں بھی یہ ہے، یہ مرنے والا جو مال چھوڑ کے جا رہا ہے جس کو ترکہ کہا جا رہا ہے، تو اس میں قرآن کریم نے وضاحت کی کہ فوراً ہی اس مال کی تقسیم شروع نہیں ہو جائے گی، بلکہ اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس مال سے مرنے والے کی تجہیز و تکفین کی جائے گی۔ اگر لوگ اپنے مال سے کر دیتے ہیں، کفن دفن کا انتظام کر لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ورنہ اس مال سے کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا حق جو اس مال سے متعلق ہے وہ دین کا ہے، اسی کو کہا دین۔ دین یعنی مرنے والے پر اگر کسی کا قرض ہے تو پہلے اس مال سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ اگر وہ پورا کا پورا مال اس قرض کی ادائیگی میں ہی ختم ہو جائے، مثلا 50,000 روپے اس نے چھوڑے ہیں کل ملا کے اور 50,000 کسی سے قرض ہی لے رکھا ہے، تو پورا مال اسی کو دے دیا جائے گا، چاہے ورثہ کے لیے، اس کے بیوی بچوں کے لیے 1 روپیہ بھی نہ بچے۔ پہلے قرض کی ادائیگی کی فکر کی جائے گی۔ اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ مرنے والے نے اگر اس مال کے سلسلے میں کوئی وصیت کی ہے کہ فلاں غریب کو دیا جائے، یا میرے مرنے کے بعد اتنا مال فلاں مسجد یا مدرسے کے لیے وقف ہے، تو اس کی وصیت نافذ کی جائے گی، لیکن یہ اس وصیت صرف اور صرف 1/3 مال میں نافذ ہوگی۔ اب جو مال بچا ہے اس مال کو اس ترتیب پر تقسیم کیا جائے گا جو تفصیل یہاں ذکر کی گئی ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، تلک حدود اللہ، اور بہت ہی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ یہ سب اللہ کے متعین کردہ قوانین ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرے گا اس کے لیے جنت ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اپنی منمانی کرے گا، یا یہ کہ سماج اور برادری کی ریت کے مطابق ان اموال کی تقسیم کرے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیش کی آگ ہے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ دیکھیے یہ بہت اہم چیز ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب اہم عبادتیں ہیں، قرآن کریم میں ان سب کا تذکرہ ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل، اس کی تفصیلات قرآن کریم میں ذکر نہیں کی گئی ہے۔ لیکن یہ جو میراث ہے یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود اس کے مسائل ذکر کر دیے کہ اگر بیٹا ہے بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، بیٹی اگر 5 ہے تو اس کو کتنا دیا جائے گا، 6 ہے تو کتنا دیا جائے گا، باپ کو کتنا ملے گا، کسی کے بھائیوں کو کیا حق ملے گا، کتنا ملے گا، یہ ساری تفصیل قرآن کریم میں موجود ہے، اور کچھ چیزیں حدیث سے بھی ثابت ہیں۔ ان سب کی روشنی میں پورا ایک فن ترتیب دیا گیا ہے۔ تو اس لیے اس میراث کی ادائیگی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں اور سماج میں جہاں بہت سی خرابیاں ہیں اور برائیاں ہیں، ان میں سے ایک وہی برائی ہے جو جاہلیت کے زمانے میں تھی کہ عورتوں، بہنوں اور پھوپھیوں
کہ میراث کی ادائیگی کی فکر نہیں کی جاتی، یہ بہت ہی بری بات ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مرادف ہے۔ اس لیے کم از کم ان آیات کا خیال رکھتے ہوئے، قرآن کریم کے احکام کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ ہر آدمی یہ سوچے ایک بھائی کیوں اپنی بہن کو میراث نہیں دے رہا ہے، اور ایک بھتیجا اپنی پھوپھیوں کی فکر کیوں نہیں کر رہا ہے۔ اگر وہ یہاں نہیں دے گا تو ظاہر ہے کہ یہ تو مالی حق ہے، یہ نماز یا روزے سے یہ حق معاف نہیں ہوگا، رات کو تہجد پڑھنے سے یہ حق معاف نہیں ہوگا، بلکہ کل قیامت کے دن یہی بہنیں، یہی پھوپھیاں یہ اپنا حق لینے کے لیے اللہ کے دربار میں مقدمہ دائر کریں گی اور اپنے حق کا مطالبہ کریں گی۔ اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے اور وہاں ادائیگی بہت مشکل ہو جائے گی، اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر ایک کا حق ادا کر دیں، تاکہ ہماری گردن پر کسی کا بوجھ نہ ہو اور ہم یہاں سے اطمینان اور سکون کے ساتھ جا سکیں۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم۔ آگے کچھ اور احکام ہیں کہ اگر کسی سے زنا کا صدور ہو جاتا ہے تو شروع میں یہی تھا کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں کہا بھی گیا ہے کہ ان کو گھروں میں بند کر دو اور یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے، یا یہ کہ اللہ ان کے لیے کوئی راستہ اور الگ حکم بتلا دیں، اور الگ حکم آگے سورہ نور میں وہ اگلا حکم آگے آ رہا ہے۔ تو بہرحال اور کسی سے بھی اگر کوئی گناہ یا اس طرح کی کوئی حرکت سرزد ہوتی ہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ صرف یہ نہیں گناہ کرتے رہنا، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اس گناہ کو چھوڑ دے، ندامت کا اظہار کرے اور یہ عزم کرے کہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں پھٹکوں گا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برائی کے کام کیے ہی جا رہے ہیں، حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ رہا ہے تو اس وقت وہ کہے کہ اب میں توبہ کر رہا ہوں، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ یعنی موت کے آثار جب ظاہر ہونے لگتے ہیں اور آدمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ فرشتہ آ رہا ہے، اب میری روح قبض ہوگی، اور تو اس وقت توبہ کرے، اس وقت کی توبہ معتبر نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس سے پہلے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، تو ان کی توبہ قبول ہوگی۔ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور اسی طرح جو اللہ کی نافرمانی اور اللہ کو نہ مانیں اور جو کفر اور شرک کی حالت میں ہی مر جائیں، ان کی بھی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ توبہ کا محل ہی نہیں رہتا۔ آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند احکام ذکر کیے ہیں، وہ میراث سے بھی متعلق ہے کہ بعض لوگ زبردستی کیا کرتے تھے، اس زور زبردستی سے منع کیا گیا ہے، اور یہ جو کہا گیا تھا کہ تم نکاح کر سکتے ہو، تو کچھ عورتیں وہ ہیں، کچھ خواتین وہ ہیں جن سے نکاح حرام ہے، ان کی بھی تفصیل اور ان کی لسٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کر دی ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، کہ تمہارے اوپر حرام ہے تمہاری مائیں، ماؤں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اوپر ماں کی ماں ہو یا ان کی ماں ہو، یہ سارا سلسلہ اوپر تک ہر ایک میں یہی ہے، اسی طریقے سے اوپر نیچے تک یہ سلسلہ چلے گا۔ تو ماؤں سے نکاح حرام ہے، بیٹیوں سے نکاح حرام ہے، بہنوں سے نکاح حرام ہے، عماتکم پھوپھیوں سے نکاح حرام ہے، خالاؤں سے نکاح حرام ہے، وبنات الاخی بھتیجیوں سے یعنی بھائی کی بیٹیوں سے بھی نکاح حرام ہے، وبنات الاختی اور بہن کی بیٹیوں سے بھی نکاح حرام ہے، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری وہ مائیں بھی تم پر حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، یعنی رضاعی ماں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، واخواتکم من الرضاعہ اور رضاعی بہنوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، وامہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، حرام ہے، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن۔ اسی طرح مثلا ایک عورت پہلے کسی کے نکاح میں تھی اور وہیں سے اس شوہر سے اس عورت کی بیٹی بھی تھی، اب بعد میں طلاق کے ذریعے یا وفات کی وجہ سے وہ اب کسی اور کے نکاح میں آ گئی، تو اب یہ شخص پہلے شوہر سے جو اس کی بیٹی ہے اس بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا اگر وہ اس کے ساتھ دخول کر چکا ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ صلبی اولاد کی جو بیویاں ہیں
यानी ये अपने बेटे की जो बीवियां हैं इनसे भी निकाह हराम है। वन तजमाउ बैन लुख्तैन, इसी तरह एक वक्त में दो बहनों से भी निकाह नहीं हो सकता। यानी एक अजनबी है उससे निकाह है, लेकिन अगर उसकी एक बहन से निकाह हो गया तो दूसरी बहन से उसके होते हुए निकाह नहीं हो सकता। हाँ, अगर उसका इंतकाल हो गया या पहली बहन को तलाक हो गई तो इद्दत के बाद फिर दूसरी बहन से निकाह किया, उसकी इजाज़त है। इन्नल्लाह कान गफूरर रहीमा वल मुहसनातु मिनन निसा। और इसी तरह जो शादीशुदा ख़वातीन हैं उनसे भी निकाह नहीं हो सकता। तो इसमें और भी निकाह से मुताल्लिक़ कई अहकाम ज़िक्र किए गए हैं। और आगे मुआशरत से मुताल्लिक़, ख़ासकर घरेलू ज़िंदगी से मुताल्लिक़ भी बहुत से अहकाम बतलाए गए हैं। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दों को औरतों पर एक ख़ास फजीलत अता की है और मर्दों को हाकिम बनाया है, ज़िम्मेदार और निगहबान बनाया है। इसलिए सारी ज़िम्मेदारी उनकी है कि वो घर की औरतों का ख्याल रखें, उनके लिए खाने का, पहनने का, रहने का, हर चीज़ का इंतज़ाम करें। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये, और इसकी दो वजह कुरान करीम में जिक्र की गई, बिमा फज़्ज़लल्लाहु बादहुम अला बाद, एक तो ये कि अल्लाह ने उनको फजीलत दी है, और बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, दूसरे ये कि नानो नफ़्क़ा की ज़िम्मेदारी भी उन्हीं के सर है, इसलिए वो ज़िम्मेदार हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि औरतों की कोई हैसियत नहीं, उनके भी हुकूक़ हैं। फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातु लिलग़ैब बिमा हफ़िज़ल्लाह, ये नेक औरतें जो इताअत करती हैं अल्लाह की और शौहर के गायबाने में भी वो उसके हुकूक़ का ख्याल रखती हैं, ये औरतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बहुत काबिल क़द्र हैं। और फिर आगे कहा गया है, शौहरों को ख़ास तौर से कहा गया है कि अगर कभी कोई किसी की बीवी अगर इस तरह बेराह रवी करती है तो और वो बात नहीं मानती तो उसे उसको समझाना चाहिए और हल्की फुल्की तंबीह की भी इजाज़त है। और अगर वो बात मान जाए और वो सही तौर से काम कर रही है, घर में रह रही है, शौहर के हुकूक़ को अदा कर रही है, तो फिर फ़ला तबगू अलैहिन्न सबीला, बिला वजह बहाने बना बनाकर बीवी को परेशान नहीं करना चाहिए। अल्लाह सब पर गालिब है। व इन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा, यहाँ इस आयत में ये भी है कि अगर मियाँ बीवी में अनबन ज़्यादा ही हो जाए तो ये नहीं, तलाक़ मसले का हल नहीं है। तलाक़ तो बिल्कुल आखिरी ऑप्शन है कि अगर कोई रास्ता ना बचे तो उसका हुक्म दिया गया है। तो इसलिए अगर आपस में इख्तिलाफ़ हो जाए तो दोनों ख़ानदान के जो बड़े बूढ़े समझदार लोग हैं ये बैठें, एक आदमी इधर से तय हो जाए, एक आदमी उधर से तय हो जाए और वो बीच की इस्लाह की शक्ल पैदा करने की कोशिश करें। अगर वो इस्लाह चाहेंगे तो अल्लाह उसको आसानी अता कर देगा। तो बहरहाल ये सब जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी है उस ज़िंदगी को कैसे खुशगवार बनाना है और अच्छे से अच्छे अंदाज में ज़िंदगी को गुजारना है उसके अहकाम है। वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिशैइन बिलवालिदैनि इहसाना, अल्लाह की इबादत करो और किसी को उसके साथ शरीक मत ठहराओ। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ, गरीबों के साथ, करीब वाले रिश्तेदार के साथ भी और दूर वाले रिश्तेदार के साथ भी, पड़ोसी के साथ, जार के माने पड़ोसी, करीब वाले पड़ोसी के साथ भी और दूर वाले पड़ोसी के साथ भी, सबके साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया है। ये करीब में हो तब भी और दूर वाले हो तब भी। जाहिर है कि करीब वाले का हक़ ज़्यादा है। और बाद हज़रात ने कहा कि करीब वाले से मुराद मुस्लिम पड़ोसी हैं और दूर वाले से मुराद जो गैर मुस्लिम हैं वो मुराद हैं। और यानी मतलब ये है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी कोई गैर मुस्लिम है उसके साथ भी हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया है, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। व साहिब बिलजम्बी, और इसी तरह कोई साथ में हो, थोड़ी देर के लिए भी अगर किसी के साथ उठना बैठना हो रहा है, हम सफ़र में जा रहे हैं, कोई हमारा रफ़ीक बन जाए, वो भी उसके साथ भी हुस्न सलूक करना है। वह बिन सबील, कोई मुसाफिर है, वमा मलकत ईमानुकुम, ग़ुलाम हैं, बांदी हैं, मातहत हैं, मुलाजिम हैं, इन सब के साथ हुस्न सलूक होना चाहिए कि इनके साथ नरमी से पेश आएँ, इनका ख्याल रखें, इन पर खर्च करें। क्यों? इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़खूरा, क्योंकि अपने पड़ोसियों के साथ अनबन किसकी होती है और कौन अपने मातहतों पर और कमज़ोरों पर जुल्म करता है। उसकी चंद वजूहात हो सकती हैं, या तो वो करता है जिसका दिमाग आसमान पे होता है, जो किब्र और तकब्बुर का शिकार होता है। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़खूरा, कि ऐसे इतराने वाले को और फ़ख्र करने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करते। इसलिए ये अपने दिमाग में अगर इस तरह का खन्नास है उसको निकाल दो और सबका हक़ अदा करने की कोशिश करो, पड़ोसियों का भी रिस्पेक्ट करो, और जो परदेसी हैं, मुसाफिर हैं, तुम्हारे मातहत हैं, मुलाजिम हैं, उनके भी हुकूक़ का ख्याल रखो। या ये कि
وہ لوگ پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے، رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرتے، جو بہت ہی بخل کرنے والے ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کو بلائیں رشتہ داروں کو تو ظاہر ہے کہ اس میں ہمارا پیسہ خرچ ہوگا، پڑوسیوں کے یہاں اگر ہم کچھ تحفہ بھیجیں گے تو اس میں بھی ہمارا مال جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بخل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، کہ یہ خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتے رہتے ہیں کہ بلا وجہ خرچ کرنے سے کیا فائدہ، حالانکہ یہ بلا وجہ نہیں ہے، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی فکر کرنا ہے۔ اور ایسے ہی یا تو وہ لوگ کرتے ہیں اس طرح کی حرکتیں، یعنی دوسروں کا حق ادا نہیں کرتے، جو اللہ اور اس کے رسول کا کوئی لحاظ نہیں کرتے کہ نہیں ہم تو اپنی منمانی کریں گے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہوتے ہیں، تو ان کا بھی تذکرہ اللہ نے فرما دیا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ تو ان سب کا تذکرہ ہے۔ آگے ریاکاری کے ساتھ جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کے اوپر بھی سخت تنقید کی گئی ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کام کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ آگے کچھ احکام ذکر کیے گئے ہیں خصوصیت کے ساتھ۔ شراب پی کر نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ یہ ابتدا میں تھا کہ آپ نماز پڑھنی ہے تو شراب نہ پئیں، باقی وقت میں پینے کی اجازت تھی بالکل شروع میں، بعد میں اگلی آیات آ رہی ہیں اس میں بالکل صراحت کے ساتھ منع کر دیا گیا کہ شراب بالکل نہیں، نشہ آور چیز اس کو اپنے منہ سے نہیں لگا سکتے۔ اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے یا کہ سفر میں ہے یا کوئی قضاء حاجت سے آیا یا وہ اپنی بیوی کے قریب گیا لیکن اس کے بعد اس کو وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے، اس کے لیے پانی نہیں ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کا بھی حکم دیا گیا ہے، تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے اور یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے جو اللہ نے اس امت کے ساتھ فرمایا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، اور آگے خاص کر امانت کی ادائیگی کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ یہ حکم دیتے ہیں کہ امانت کو، جن کی امانت ہے انہی کے حوالے کر دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر تشریف لے گئے تو آپ نے شیبی جو تھے عثمان بن طلحہ، ان کو خانہ کعبہ کی چابی ان کے حوالے کر دی اور آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ اگر ایک زمانے سے ان کے پاس یہ چابی ہے تو گویا ایک طرح سے ان کی ہی امانت ہے، اس لیے آپ نے ان کے حوالے کر دی اور آپ نے فرمایا کہ ان سے چابی وہی لے گا جو ظالم ہوگا۔ چنانچہ آج تک اسی خاندان کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہے۔ اگر ملک سلمان کو یا ان کے بیٹے ولی عہد کو بھی اگر اندر جا کے نماز پڑھنی ہے یا عبادت کرنی ہے تو اسی خاندان کے لوگوں سے انہیں یہ چابی لینی ہوتی ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، ویسے آیت یہ عام ہے، کسی بھی طرح کی، کسی کی بھی کوئی امانت ہے، کسی نے ہمارے پاس کوئی چیز رکھی ہے، ہم اس کو صحیح وقت پر ادا کر دیں، یا یہ کہ ایک اس کے اندر بھی عموم بہت ہیں۔ اگر ہم کہیں ملازمت کر رہے ہیں، ہم نے 2 گھنٹے کا اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تو ہم یہ 2 گھنٹہ اس کے کام میں ہی لگائیں، کمپنی کا جو کام ہے اور فیکٹری کا جو کام ہے، یہ نہیں کہ ہم اس وقت اپنے کام میں لگ گئے یا یہ کہ ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں لگ گئے، یہ امانت کے اندر خیانت ہے۔ المجالس بالامانہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ آپس میں 2-4 لوگ اگر بیٹھ کر کوئی مشورہ کرتے ہیں یا کوئی ایک آدمی دوسرے کے ساتھ مشورہ کرتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے تو مجلس کی بات کو دوسروں کے سامنے نہیں پھیلانا چاہیے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے ساتھ فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف کے ساتھ کرو۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے صاف کر دیا کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ جو بھی معاملہ ہو اس معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل اور جان سے تسلیم نہ کر لیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو گیا، قرآن اور حدیث کا فیصلہ ہو گیا، پھر بھی دل میں خلجان ہے یا کہ اس پر اطمینان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ایمان کے اندر کمی ہے۔ یہ اس سے پہلے منافقین کا تذکرہ ہے۔ منافقین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر اطمینان نہیں ہوتا تھا اور انہوں نے کوشش کی تھی کہ کسی یہودی سردار کے پاس جائیں، اسی پس منظر کی آیات ہیں۔ تو بہرحال اب جو قرآن اور حدیث ہے یہ ہمارے سامنے ہے تو ہمیشہ ہمیں اسی کو حاکم بنانا چاہیے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ کچھ جہاد کے بھی احکام ذکر کیے گئے ہیں اور لوگوں کو یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ کا حکم جب بھی آ جائے فوراً اس کی تعمیل کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم کیوں آگے پیچھے ہوتے ہو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے سے؟ تمہیں موت کا خوف ہے؟ یاد رکھو
موت تو آ کر رہے گی اپنے وقت پر، تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت تمہیں آ پکڑے گی، اگرچہ تم بہت مضبوط محلات میں کیوں نہ ہو، اور وہاں تمہارے لیے سیکورٹی کا پورا انتظام ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر موت آنی ہے تو آ کر رہے گی جب اللہ نے موت مقدر کی ہے، اور اگر نہیں آنی ہے تو میدان جنگ میں بھی نہیں آئے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتے وقت اسی کی حسرت تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ شاید موت کی وجہ سے کوئی خوف ہے اور کہ کیوں آپ گھبرا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اب دنیا کی تمنا نہیں ہے، بلکہ اس پر حسرت اور افسوس ہے کہ 100 سے زیادہ جنگیں میں نے لڑی ہیں، اور ہر مرتبہ لڑائی میں شہادت کی تمنا ہوتی تھی کہ میں کام آ جاؤں، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، لیکن کبھی مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی اور موت نہیں آئی، اور آج میں اپنے بستر پہ مر رہا ہوں۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جس کے لیے جہاں موت مقدر ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ صرف موت کی وجہ سے، موت کے ڈر کی وجہ سے تم اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کر پا رہے ہو، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، البتہ موت کی تمنا نہیں کرنی ہے اور موت کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا ہے۔ جہاں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو تو کرنا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم اللہ کے حکموں کو ہی پورا کرنا چھوڑ دیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ تمہیں جو بھی اچھائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اور آگے ایک خاص حکم جو دیا گیا ہے وہ سلام کے متعلق دیا گیا ہے کہ اگر تمہیں سلام کیا جائے، کبھی بھی اگر تمہیں سلام کیا جائے تو سلام میں اس سے اچھے الفاظ سے سلام کا جواب دو، یا یہ کہ کم از کم انہی کلمات کو لوٹا دو۔ السلام علیکم کسی نے کہا، السلام علیکم کہہ دو، یا اس سے بہتر کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دو۔ سلام کی بڑی اہمیت ہے، اور سلام کا معنی بھی ہوتا ہے السلام علیکم۔ سلام جو ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کے معنی ہے نگراں، محافظ۔ تو السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارا محافظ ہے، اور سلام کے معنی سلامتی کے بھی ہیں۔ آدمی جب ایک کو سلام کرتا ہے تو گویا سامنے والے کو مطمئن کر دیتا ہے کہ تم مطمئن رہو اور میری طرف سے تمہیں کوئی گزند یا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور یہ اسلامی شعائر میں سے ہے۔ ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے چھوٹوں کو سلام کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بچے تھے، ہم کھیل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ہمیں بھی سلام کیا۔ تو اس لیے سلام معاشرے میں بہت زیادہ عام ہونا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک شاگرد کے ساتھ بازار سے گزرا کرتے تھے اور کوئی خریداری نہیں کرتے تھے، البتہ جو بھی ملتا اس کو سلام کرتے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ کہا بھی کہ حضرت آپ تو کوئی خریداری نہیں کرتے، آپ بازار آتے ہی کیوں ہیں، کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں اسی لیے آتا ہوں تاکہ مجھے جو ملتے ہیں میں انہیں سلام کروں، اور سلام کر کے نیکیاں بٹورتے تھے۔ اس لیے سلام کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ کسی کو سلام کر لیا اور بیچ میں کوئی چیز آ گئی اور حائل ہو گئی، اس کے بعد پھر جب ملاقات ہو تو پھر سے سلام کرنا چاہیے، اور سلام بالکل سلام ہی کرنا چاہیے، السلام علیکم واضح لفظوں میں، ورنہ کبھی سلام علیکم کہہ دیا، کبھی کچھ کا کچھ کہہ دیا، معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر الفاظ کے ذریعے تم سلام کا جواب دو، یا کم از کم انہی کلمات کو لوٹا دو۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی دیکھ ریکھ کرنے والے اور نگرانی کرنے والے ہیں۔ قتال کے ساتھ ساتھ قتل کے بھی کچھ احکام ذکر کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی دوسرے کو قتل کر دے تو اب اگر ایک تو یہ ہے کہ قتل ایک ایمان مسلمان نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا، یہ قتل خطا ہے، اگر یعنی غلطی سے کہ وہ کہیں اور نشانہ لگا رہا تھا لیکن سامنے ایک آدمی آ گیا اور اس کو گولی لگ گئی اور اس کا انتقال ہو گیا، تو اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو قرآن کریم نے اس کا حکم ذکر کیا ہے کہ اس کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ غلطی سے اس کا قتل ہوا ہے، البتہ اس سے خون بہا لیا جائے گا، الا یہ کہ مرنے والے کے ورثہ معاف کرنے الگ بات ہے۔ اور لیکن اگر کوئی، قرآن کریم نے بہت صاف لفظوں میں کہا، لیکن اگر کوئی ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کی جان لیتا ہے ناحق، جان بوجھ کر اگر اس کو قتل کر دیتا ہے تو کیا حکم ہے؟ فجزاؤہ جہنم، تو اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، اس قاتل کو ہمیشہ اس جہنم میں رہنا پڑے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ہوگا اس پر، ولعنہ، اللہ کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
یہ کسی ایک ایمان والے کا قتل، یہ تو بہت بڑی بات ہے. من قتل نفسا بغیر نفس فکانما قتل الناس جميعا. ایک آدمی کا قتل، ایک انسان کا قتل، یہ ایک انسانیت کا قتل ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ کوئی کسی کے خون سے اپنا ہاتھ اگر رنگتا ہے اور کسی کی ناحق جان لیتا ہے تو قاتل کو مطمئن نہیں رہنا چاہیے، اسے اس کی سزا بہت سخت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا. جب تم اللہ کے راستے میں نکلو تو صورتحال کی تحقیق کر لو، یعنی بغیر تحقیق کے کسی بات کو مت چلاؤ. اس کا بھی پس منظر ہے بہرحال جس کی تفصیلات موجود ہیں. لیکن اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ اگر سامنے آئے تو اس کی تحقیق ہو جانی چاہیے اور بغیر تحقیق کے اس بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے، ورنہ اس میں کبھی بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اور ظاہر کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اور اس لیے ایک حدیث میں بھی ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے چلا دے. اور بھی اس طرح کی کئی آیات ہیں. اور ایسے ہی ہجرت کا بھی حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بہت سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول کی مخالفت کر رہا ہے اور جو مسلمانوں کا ایک طریقہ ہے اس طریقے کے علاوہ ایک نیا طریقہ وضع کر رہا ہے، الگ طریقے پر چل رہا ہے جو مسلمانوں کا طریقہ ہے، اور اس طریقے کے خلاف اپنی 1.5 اینٹ کی اپنی الگ رائے کی عمارت بنا رہا ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. نولیہ ما تولی، وہ جس طرف رخ کرے گا اسی کی طرف ہم اس کا رخ کر دیں گے. ونصلہ جہنم. اس لیے ہمیشہ جماعت مسلمین کے ساتھ رہنا چاہیے. اسی سے علماء نے اجماع کی حجیت کو ثابت کیا ہے. ونصلہ جہنم وساءت مصیرا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے. اللہ عبادت کے لائق ہے، وہ تنہا ہے. اگر اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی جاتی ہے، کسی اور کو خدائی قدرت رکھنے والا سمجھا جاتا ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتے اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا. لیکن اگر کوئی مشرک ہے اور اس نے توبہ کر لیا تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اس کے علاوہ جن گناہوں کو اور جن کے گناہوں کو اللہ چاہے گا معاف کر دے گا. اللہ صغائر کو بھی معاف کرے گا، اللہ کبائر کو بھی معاف کر دے گا اپنے فضل سے، لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ بہت ہی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. اور یہ جو 5واں پارہ ہے جو آج کی تراویح کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ پاک نے بہت ہی نرم انداز میں یہ فرمایا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. لوگو، اللہ کو تمہیں عذاب سے کیا ملے گا، یعنی اللہ کو تمہارے عذاب سے کیا لینا دینا. اگر تم نے شکریہ ادا کیا اور تم ایمان لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے گا. اس لیے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، نافرمانی چھوڑ کر اسی اللہ کی عبادت کرنے والے اور اسی پر صحیح معنی میں ایمان لانے والے بن جاؤ. وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ خوب قدر کرتے ہیں اور اللہ کو تمام چیزوں کا بخوبی علم ہے. اللہ تبارک و تعالی ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جن چیزوں سے روکا جا رہا ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.